بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواہ ابو داؤد و ترمذی. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعامن، میں امید کرتا ہوں کہ ٹرانسلیٹ اسے کر لیں گے آپ. اکلا یاکلو کھانا، اکلا اس نے کھایا، اکلا طعامن من اکلا طعامن. ٹھیک ہے، اب جس کے ساتھ ترجمہ ہوگا من کے بغیر اس نے کوئی کھانا کھایا. من اکلا طعامن جس نے کوئی کھانا کھایا، فقالا پھر اس نے کہا الحمد للہ الذی اطعمنی، کہ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا. اطعمنی ہمارا ثلاثی مزید فی، اب آپ کا پہلا باب فعل. اطعم یطعم کھلانا، اطعمنی اس نے مجھے کھلایا، ورزقنی ہی رزق اس نے عطا کیا، نی اس نے مجھے عطا کیا، رزقنی ہی اس نے وہ مجھے عطا کیا. ٹھیک، اور پہلا ایک لفظ میں ڈراپ کر گیا ہوں، مت الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا جس نے مجھے یہ کھلایا، وَرَزَقَنِی ہی اور اس نے مجھے یہ عطا کیا. اور کس طریقے سے کہ من غیر حول منی ولا قوت. اس کو پورے کو ہم ترجمہ اس انداز سے کریں گے کہ بغیر میری قوت کے، بغیر میری طاقت کے، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ، غفرا اس نے بخش دیا. اب غفر لہ اس نے اس کو بخش دیا، کیونکہ یہ ورب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بخش دیا گیا، غفر لہ. ٹھیک ہے، آگے وہ جو اس کا نائب الفاعل ہے وہ ہے ما تقدم من ذنبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور مقصود یہ تھا کہ باب فعل ہمارا جو چل رہا ہے. دعا ہم کھانا کھانے کے بعد جو ایک اور پڑھتے ہیں وہ آپ سب کو یقیناً یاد ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے. الحمدللہ الذی اطعمنی
وسقانی، وجعلنی، من المسلمین۔ تو اس کو تو بڑی آسانی سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کا انالیسس کر سکتے ہیں گرامیٹیکلی۔ اطعمنی ابھی ورب باب فعل کا آ گیا، اس نے کھلایا مجھے، و اور سقانی، اب یہ سقا آپ دیکھ رہے ہیں وہ حرف علت آ گیا، سین قاف یا مادہ، سقا یسکی پلانا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس نے پلایا مجھے، وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ تو یہ دعا جو ہے تو عام دعا ہے، باقی وہ دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسے بھی یاد کریں اور پڑھیں، آپ کی اس حدیث کے مطابق جو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، باب فعل ثلاثی مزید فی کا پہلا باب ہے، اور باب فعل کے حوالے سے جب بھی اس باب کا نام آئے گا تو اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیغہ جو ہے وہ آپ فوری طور پر بنا دیں۔ بالکل وہی پریکٹس ہے ہماری جس طرح ہم ثلاثی مجرد اب باب میں کرتے آئے ہیں۔ باب کا نام مادے کے بعد تو فوری طور پہ ہم اس مادے کو اس باب میں پھینکتے تھے، اور ماضی مضارع کا سیغہ بنانے کے بعد ہم گردان کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی پریکٹس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ابواب میں بھی جاری رکھیں گے۔ بس صرف آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اور طرح کے دروازے تھے، یہ اور دروازے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ میں داخلے کے لیے مختلف دروازے ہوتے ہیں۔ تو 6 دروازے ہم پڑھ چکے ہیں، 8 دروازوں سے داخل ہونا بھی ہمارا باقی ہے، اور کون سا مادہ کس کس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس میں ہم بالکل بلائنڈ ہیں، یا ہمیں ڈکشنری بتائے گی یا پھر قرآن مجید پڑھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مادہ جو ہے اس دروازے سے استعمال ہوا ہے، اس باب سے استعمال ہوا ہے۔ تو باب فعل کا نام آتے ہی جو ڈائی ہے اس کی افعل یفعل، اور پھر مصدر کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ہم ڈائی رکھ لیں افعالن۔ مادہ ہے میرے پاس نون فا قاف، انفقا، ينفقو، انفقا ينفقو، انفاقن۔ اب انفاق لفظ بولتے ہی معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ کردان ایک مرتبہ تازہ کر لیں، ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی۔ انفقا، انفقا، انفقو، انفقت، انفقتا، انفقنا، انفقتا، انفقتما، انفقتم، انفقتی، انفقتما، انفقتن، انفقتو، انفقنا۔ ينفقو، تنفقو، تنفقو، انفقو، ننفقو۔ ينفقانی، تنفقانی، 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 ينفقونا، ينفقنا، تنفقونا، تنفقنا، تنفقینا۔ ٹھیک ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقونا۔ ٹھیک ہے، ہم نے رزق دیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم نے رزق دیا، ہم نے عطا کیا۔ رازا قاف مادہ، رازا کا یرزقو واپس ناصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے۔ تو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم نے ان کو رزق دیا، رزقنا ہم۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو رزق دیا میں سے، من۔ ٹھیک ہے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے، مما رزقناہم۔ تو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ پہلی 5 آیات کی طرف اب جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک صحیح فعل سے آپ کو مادہ پریکٹس کروا دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مادے وہ رکھوں جو غیر صحیح افعال ہیں، اور غیر صحیح افعال وہی کہ حروف مادہ میں
حمزہ آ جائے, حرف ریپیٹ ہو جائے, یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. یہ پوزیشن ہے. آپ کے جو نوٹس ہیں آپ کے پاس, آپ اس میں دیکھیں گے کہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر کیٹیگری جو ہے وہ غیر صحیح فعل کی, اس کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے. تو باب فعال میں تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ساری کیٹیگریز کو ڈسکس کیا جائے, لیکن اگلے باب جو ہوں گے اس میں آپ کے لیے کچھ مادے جو ہیں وہ میں یہاں بورڈ پر رکھوں گا. باقی آپ پہ آئیے کہ آپ محنت کریں تھوڑی سی اور اس کو پریکٹس میں لائیں. طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ باب کا نام آتے ہی جو ایک ڈائی آپ نے خالی بنانی ہے, وہ بنانے کے بعد اس میں مادہ پھینکتے رہیں اور اس کے سیکھے بنا لیں. غیر صحیح فعل میں ہمارا سب سے پہلا فعل تھا, آپ کو یاد ہوگا, محموز. محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. چینجز آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ محموز الفا میں زیادہ تر چینجز ہوتی ہیں, اور ثلاثی مجرد کے جہاں تک ابواب کا تعلق تھا وہاں تک آپ نے دیکھا تھا کہ صرف مضارع کی گردان کا ایک سیگا, واحد متکلم کا سیگا, اس میں چینجز آئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید الفی ابواب میں جب یہ حمزہ جاتا ہے تو چینجز کہاں آتی ہیں, کیا اسی طرح ایک سیگے میں آتی ہیں یا کہیں اور بھی چینجز آتی ہیں, یہ اب ہم چیک کرتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس حمزہ میم نون. آمن یؤمن, ایمانن, مصدر بن گیا. اب دیکھیں حمزہ, محموز الفا, چینجز, سچویشن, قاعدہ, یہ سب باتیں ذہن میں لائیں. ہم نے سچویشن پڑھی تھی محموز میں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے آ جائیں, اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو. مضارع کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ مضارع میں دو حمزے اکٹھے نہیں آ رہے, ایک ہی آ رہا ہے. اس طرح دو حمزے آ جائیں کہ پہلا حرکت والا ہو, دوسرا ساکن ہو, تو قاعدہ اپلائی ہوتا ہے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. لازماً, یہ لازماً زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ قاعدہ لازمی قاعدہ ہے, یہ سب نے کرنا ہے اس کو. عرب کا ہر قبیلہ جو ہے اس طریقے سے اس کو پڑھا کرتا تھا, اس لیے لازمی قاعدہ ہے. تو کیا بن جائے گا جی, یہ الف زبر الف آ, ٹھیک ہے. حمزہ چینج ہوا الف میں, زبر کے موافق حرف میں, تو یہ بن گیا آ منا. یہ ایسے ہی رہے گا, بس صرف فرق یہ ہے کہ حمزہ آپ کو ہینگنگ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے, اسے بٹھانا ہے, اسے کرسی چاہیے, ٹھیک ہے. اب اسے کرسی دینی ہے صرف ہم نے. اب کرسی کون سی دینی ہے, اب اتنا تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جسے ہم واو کی کرسی دے دیں گے. تو لفظ بن گیا یؤمنو. آمنا یؤمنو. یہاں بھی دیکھیں اس کے مصدر میں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا. دو حمزے, پہلا حرکت والا, دوسرا ساکن. دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف کس میں چینج کریں گے, یا میں. ایمانن, تو یہ ایمان بن گیا. آمنا یؤمنو ایمانن, اور ایمان لفظ آتے آپ کے سامنے اس کے معنی جو ہے وہ آ گئے. گردان کریں. اب دیکھیں وہ محموز الفا اور قاعدہ اب ثلاثی مزید الفی اب باب میں باب فعال میں آیا تو ماضی کے پہلے سیگے سے وہ قاعدہ اپلائی ہو گیا اور پوری گردان میں چلے گا. گردان کریں. آمنا آمنا آمنو, اب وہ آمنو, اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنو, یہ وہ آ گیا. آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنا آمنتا آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو آمنا. یؤمنو تؤمنو تؤمنو اومنو. اب ثلاثی مجرد میں وہ جو واحد متکلم کا سیکھا تھا نا ہمارا, وہاں پر دو حمزے اکٹھے ہو رہے تھے, تو مزید الفی میں بھی دو حمزے اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے. یعنی یہاں ایڈیشنلی ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ ماضی کی گردان میں بھی وہ قاعدہ اپلائی ہو جاتا ہے,
اور مضارع میں تو موجود ہے ہی ہے. اؤمنو سے اومنو نؤمنو، یؤمنانی تؤمنانی تؤمنانی تؤمنانی، یؤمنونا یؤمننا تؤمنونا تؤمننا تؤمنینا، آمنا یؤمنو ایمانن. یہ ورب دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال دو طرح سے، ایک یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جب یہ استعمال اس طرح ہو، آمنا لہو، لام کی پریپوزیشن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کو سچ مان لینا. آمنا لہو، ٹھیک ہو گیا، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ. لیکن جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آمنا بہی، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا. وہ اس پر ایمان لایا، یعنی جو ہم اسے خاص اس دیکھتے ہیں تناظر میں کہ ایمان لانا کے معنی میں آمنا یؤمنو ایمانن، وہ آپ کو با کے ساتھ ملے گا. میں ایمان لایا، ماضی کا صیغہ واحد متکلم، آمنتو. میں اللہ پر ایمان لایا، آمنتو باللہ، باقی پریپوزیشن آپ کو ملے گی. آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو آپ دیکھیں گے جس جس پہ ایمان وہ با کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں. زیادہ سیکھے میں آپ کے سامنے وہی استعمال کر رہا ہوں جو جمع کے اور آسان سیکھے ہیں. یؤمنون، ٹھیک ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، یؤمنون بالغیبی. تو یہ حصہ بھی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے ہمارے حصے میں. جب میں ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت صرف نشاندہی کروں گا کہ یہاں پر یہ استعمال ہوا، یہاں پر یہ استعمال ہوا، یہاں پر یہ استعمال. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح آپ کو اور بھی ایگزامپلس قرآن مجید میں اس کی ملیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں تو اس میں آمن الرسول بما، با کے ساتھ آپ کو لازمی ملے گا، یعنی ایمان لانا کے معنی میں آئے گا تو باقی پریپوزیشن کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا. آمنا بی، کسی پر ایمان لانا. تم ایمان لاتے ہو، تؤمنون، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، با آپ کو ملے گا ہر جگہ پر. افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، کفر یکفر، ٹھیک ہے، انکار کرنا، اور بعض کا انکار کرتے ہو. قرآن مجید کی وعید ذرا سنتے جائیے گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ خزي في الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں رسوائی، ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن اسے سخت عذاب میں دھکیلا جائے گا، لوٹایا جائے گا. حمزہ سارا، آسرا، یکسرو، ایسارن. تو کیا بن جائے گا چینج ہو کر آسرا، بالکل اسی طرح آمنا یؤمنو یؤسرو، آسرا یؤسرو ایسارن. ایسار لفظ آتے ہی معنی آپ کے سامنے آ گئے. ایسار کسے کہتے ہیں؟ ایسار اصل میں کہتے ہیں کسی کو ترجیح دینا. در حقیقت قربانی بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی ضرورت ہے جو بیک وقت میری بھی ہے اور کسی اور کی بھی ہے. آپ کے سامنے وہ معاملہ آتا ہے تو آپ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں. یہ ایثار ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو کسی پر
ترجیح دینا، فوقیت دینا. آسرا، آسرا، آسرو، آسرت، آسرتا، آسرنا، آسرتا، آسرتما، آسرتم، آسرتی، آسرتما، آسرتنا، آسرتو، آسرنا. یؤسرو، تؤسرو، تؤسرو، اوسرو، نؤسرو. یؤسرانی، تؤسرانی، تؤسرانی، تؤسرانی. یؤسرونا، یؤسرنا، تؤسرونا، تؤسرنا، تؤسرینا. اس نے ترجیح دی. آسرا، اب ورب خود بتا رہا ہے آپ کو کہ کسی کو ترجیح دی جائے گی اور کسی پر ترجیح دی جائے گی. ایسے ہی ہے نا، جس کو ترجیح دی جائے وہ آپ کا مفعول اول ہے اور جس پر ترجیح دی جائے وہ مفعول دوم ہے. تو پہلا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے بغیر پریپوزیشن کے، بغیر صلہ کے. اس نے تجھ کو ترجیح دی. آسرا کا، اس نے تجھ کو ترجیح دی. اس نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی. اب دوسرا مفعول جس پر ترجیح دی جائے وہ علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. علینا، آسرا کا علینا. کس نے، فاعل کو صرف ظاہر کر رہا ہوں یہاں پر. اللہ، اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی. ٹھیک ہے، قد شروع میں لگا دیں، یقیناً کا مفہوم پیدا ہو گیا. مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، لام تاکید بھی لگا دیں. لقد، تو کس کے الفاظ ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ان سے کہے تھے. قالو تاللہ، جب انہوں نے بتایا تھا کہ انا یوسف و ھذا اخی، اور پھر فرمایا تھا قد من اللہ علینا، اللہ نے یقیناً ہم پر احسان کیا ہے. اس پہ وہ بولے تھے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. تو یہ آسرا، یؤسرو، تم سب ترجیح دیتے ہو. جی، تم سب ترجیح دیتے ہو. تؤسرونا، تم سے تا ذہن میں لے آئے گا، وہ سے یا تم سے تا اور اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ سیکھا بنا لیجئے گا. تؤسرونا، تم سب ترجیح دیتے ہو. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تؤسرون الحیات الدنیا، تؤسرون الحیات الدنیا، تم سب دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ تؤسرون الحیات الدنیا. تو یہ تھا، ساتھ ایک ورب اور پریکٹس کروا دیا میں نے محموز کا آپ کو. ہاں جی، محموز سے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا غیر صحیح فعل میں مضاف. مضاف کی طرف آئیں. مادہ ہے میرے پاس ہا با با. احبابا یحببو، احبابا یحببو، اور اس میں مصدر میں پھینک دیں احبابن. لازمی نہیں ہے کہ ہر لفظ جو ہے ہماری زبان میں استعمال ہو. بہرحال احبابا یحببو احبابن، اس سے معنی کیا بنتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. پہلے سیغے بنا لیتے ہیں. یہ مضاف ہے اور مضاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی دو حروف آ جاتے ہیں تو پہلی بات فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان دونوں حروف کو مرج کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور مرج کب کیا جاتا ہے؟ جب دوسرا والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے. حرکت والا ہے مرج ہوگا، حرکت والا ہے مرج ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، مرج کی آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ اس سے پہلا والا جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. ساکن نہیں ہے، اس کو ساکن ہم نے کرنا ہے. ساکن کرنا ہے دو طریقے ہیں. اگر تو پچھلا والا ساکن ہے تو حرکت ٹرانسفر کر دیں پیچھے، وہ ساکن ہو جائے گا. دونوں جگہ پر یہی سچویشن ہے، ماضی میں بھی مضارع میں بھی. اگر پچھلا والا ساکن نہیں ہے تو زبردستی اس کی حرکت کو اٹھا دیں. یہاں پر ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو لفظ ہمارے پاس بن جائے گا
با نے زبر دے دی ہا کو اور خود ساکن ہو گیا احب با. اب ان دونوں با کو مرج کر دیں تو یہ کیا بن گیا احبا. احبا 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 احبو احبت احبتا احببنا. چھٹے سیکھے سے ادغام کھل جاتا ہے, آپ کو پتا ہے, وہاں پر وہ سچویشن نہیں بنتی. ٹرانس میں پیچھے کی حرکت اس نے, با نے زیر, با ساکن ہو گیا اور لفظ بن گیا آپ کا یحبو. احبا یحبو, احبا یحبو, محبوب رکھنا, محبت کرنا, چاہنا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. یحبو تحبو تحبو احبو نحبو, یحبانی تحبانی تحبانی تحبانی, یحبونا یحببنا. وہی ثلاثی مجرد والا پیٹرن ہی ہے. پہلے 5 سیغوں ماضی میں ادغام ہوتا ہے, آگے ادغام کھل جاتا ہے. مضارع میں پوری گردان میں ادغام ہوتا ہے سوائے 2 سیغوں کے, جمع مؤنث کے. یحبونا یحببنا, تحبونا تحببنا اور تحبینا. اچھا جی, اس نے محبت کی, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس نے محبت کی, احبا, پہلا سیغہ احبا, اس نے محبت کی. اس نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس نے میری سنت سے محبت کی. اس نے میری سنت سے, اردو میں ہم سے کی پریپوزیشن لگا رہے ہیں, عربی زبان میں یہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. میری سنت کی عربی کیا ہے؟ سنتی. بالکل اسی طرح کتابی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. احبا سنتی, اس نے میری سنت سے محبت کی. جس نے میری سنت سے محبت کی, من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی, تو فا, اس نے محبت کی, احبا, تو اس نے مجھ سے محبت کی. فاحبنی. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. تصور کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احب سنتی, اس نے میری سنت سے محبت کی, فاحبنی, تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی, کانا معیا فی الجنہ, کانا معیا فی الجنہ, تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوا. یعنی لازمی کانا استعمال کیا گیا ہے, ماضی کا صیغہ, کہ وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم سب محبت کرتے ہو, کیا عربی ہوگی؟ تم سب محبت کرتے ہو. تحبونا, تم سب عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ پتہ کون ہے؟ عاجلہ جلدی مل جانے والی. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی دنیا. کلا بل تحبون العاجلہ تھا. تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو عاجلہ سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرۃ, وذرا یذرو ہم پڑھ چکے ہیں, اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. ہاں جی, اس کے بعد غیر سی افعال میں کون سی آئی تھی کیٹیگری ہماری؟ مثال. مثال میں پھر فردہ 2 کیٹیگریز تھیں, مثال واوی, مثال ہی آئی. ٹھیک ہے. مثال واوی کا آپ کے پاس جو مادہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا واو لام جیم. اولجا, یولجو, اولجا یولجو, ایو لاجن, ایو لاجن. یہ نارمل ہمارا بنتا ہے. جب بھی دیکھیں حروف علت وغیرہ آ جاتے ہیں مادے میں تو چینجز آتی ہیں.
میکسیمم چینجز ہم پڑھ چکے ہیں ثلاثی مجرد کے حوالے سے. مزید کچھ چینجز ہوں گی جو مزید فی ابواب میں آئیں گی. وہ جو بھی ایک نیا قاعدہ آپ کے سامنے آئے اس کو آپ نے ان میں ایڈ کر لینا ہے. وہ اول تو وہاں میں نے لکھ دی ہیں قواعد, لیکن اگر کوئی اور آپ کو نظر آئے تو آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ سب باتیں جو چیزیں ابھی پڑھائی نہیں تھیں وہ پہلے بیان کر دینا میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال نو چینج اولجا اس طرح چلے گا, کیونکہ مثال ثلاثی مجرد میں بھی کوئی چینجز نہیں آئی تھی. اولجا, اولجا, اولجو, اولجت, اولجتا, اولجنا, اولجتا, اولجتما, اولجتم, اولجتی, اولجتما, اولجتنا, اولجتو, اولجنا. ہو سکتا ہے قرآن مجید میں کوئی ایک چیز بھی استعمال نہ ہوا ماضی سے. یولجو, یولجو, تولجو, تولجو, اولجو, نولجو. یولجانی, تولیجانی, 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 یولجونا, یولجنا, تولیجونا, تولیجنا, تولیجینا. اولجا, یولجو. اب یہاں پر مصدر میں ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے زیر ہے. اب واو کی زیر سے کوئی مناسبت نہیں ہے. واو کی بنتی ہے پیش کے ساتھ. واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یا سے پہلے اگر پیش ہو تو یا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا چاہتی ہے میرے سے پیچھے زیر ہو, واو چاہتی ہے میرے سے پیچھے پیش ہو. تو ایسی صورت میں اکثر ان واو اور یا کو ایک دوسرے میں چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس واو کو یا میں چینج کر دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا آپ کا ایلاجن. اولجا, یولجو, ایلاجن. یہ واو لام جیم مادہ ہم نے ثلاثی مجرد باب میں داخل کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا باب ضربہ سے استعمال ہوا تھا. ولجا, یلجو, ضربا, یضربو. داخل ہونا, داخل ہونا. یعلمو ما یلجل, ما یلجو فی الارض. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. یلجو فی الارض, وہاں میں نے ایگزامپلس بھی آپ کو دی تھی. داخل ہونا لازم فعل ہے, اس کو متعدی آپ بنانا چاہ رہے ہیں داخل کرنا, تو اس کو باب فعل میں لائیں گے. یولجو, وہ داخل کرتا ہے. یولج اللیل فی النہار, وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا. وہ سوال کیا تھا اس اعتبار سے کہ سورۃ آل عمران کی وہ آیت ہے جس میں مومنوں کو, مسلمانوں کو رغبت دلائی گئی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. کوشش کرو, بھاگ دوڑ کرو, ہمت کرو ایک ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَجَنَّةٍ, اور ایسی جنت کی طرف جو ارضھا, جس کی عرض, جس کی چوڑائی کیا ہے, آسمان و زمین. یعنی آسمان و زمین جتنے ہیں اتنی اس کی چوڑائی ہے, اتنا عرض ہے. تو کسی یہودی نے سوال کیا تھا, مختلف روایات آتی ہیں کہ اگر وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے, پھر جہنم کا ہے. سوال تو بنتا ہے نا, جنت آسمان و زمین جتنی تو جنت ہو گئی, تو جہنم کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. سنیے گا, آپ سے نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ کیوں جی؟ اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا. دن ہے تو ابھی رات بھی یہی تھی. تو اگر جنت ہے زمین و آسمان کی چوڑائی جتنی, تو اللہ کے لیے دوزخ کو کہیں رکھنا کوئی مشکل کام. بڑا خوبصورت جواب تھا وہ اس زمانے میں سامنے آ گیا. تو یولج اللیل فی النہار, وہ داخل کرتا ہے, اس اعتبار سے بھی سمجھ لیں, رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی قدرت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے, اس کے قادر ہونے پہ یقین ہونا چاہیے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. مثال یائی, یا کاف نون مادہ. ایکنا,
युइकिनु, ऐकना युइकिनु और ईकानन। अब ऐकना ठीक है, चलेगा गर्दान इस तरह, ऐकना, ऐकना, ऐकनु, ऐकनत, ऐकनता, ऐकन्ना एंड सो ऑन। युइकिनु, अब या की पेश से बनती है कभी? नहीं बनती, इसलिए इस या को वाव में चेंज कर दिया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? युकिनु। युकिनु, तुकिनु, तुकिनु, उकिनु, नुकिनु, युकिनानि, तुकिनानि, 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 युकिनुना, युकिन्ना, तुकिनुना, तुकिन्ना, तुकिनीना। ईकानन, यकीन रखना। ईकान, यकीन। वो यकीन रखते हैं। यू की नूना, जिस पर यकीन रखा जाए वो बाकी प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। वो आखिरत पर, उर्दू में हम पर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अरबी ज़ुबान में बाकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यूकिनूना बिल आखिरत। जुमला फेलिया इसमें हमें कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमें जब भी जुमला फेलिया कन्वर्ट होता है तो फाइल को उठाया जाता है और शुरू में लाया जाता है, मफूल को नहीं। फाइल को उठाएं, बाहर लाएं, हुम आ गया। हुम यूकिनूना बिल आखिरत। जुमला इसमें में तब्दील हुआ, जोर पैदा हो गया। मजीद जोर पैदा करने के लिए वो जो बिल आखिर है उसको उठाएं, उस शुरू में ले जाएं। जब भी हम उर्दू में भी ऐसा करते हैं, जब किसी लफ्ज़ पर जोर देना मकसूद होता है तो उसे पहले बोलते हैं, ठीक है। बिल आखिरा को उठाएं, शुरू में ले जाएं, तो क्या बन जाएगा आपका? यहां से हट जाएगा। हाँ जी, मालूमात जमा करते रहे, वो सारी फिर मैं इकट्ठी एक मरतबा आपके सामने आयत रखूंगा तो बात समझनी मुश्किल नहीं होगी। वह बिल आखिराती हुम यूकिनून, तभी इसका तर्जुमा आप देखते हैं। और आखिरत पर तो उन्हें पक्का यकीन है। ये पक्का का मफहूम कहाँ से आता है? ये इस उसलूब से पैदा होता है। अभी आपने अच्छे मुकर्रर को अगर सुना हो कि इन अल्फाज को बयान करता है, फिर वो अपने लहजे में जोर पैदा करता है ताकि वो उसलूब को बयान किया जा सके। वो तर्जुमे में नहीं आ सकता। ये तर्जुमे में आपको लिखा मिलेगा और आखिरत पर उन्हें यकीन है, तो वो असर नहीं होता जो आपको उसलूब बताता है कि ये हुआ क्या है। जुमला फेलिया था, यूकिनूना बिल आखिराती, उसको इसमें में कन्वर्ट किया, उससे जोर पैदा हुआ। फिर उस बिल आखिरा को शुरू में लाया गया जोर देने की। बिल आखिराती हम यूकिनून, और आखिरत पर तो उन्हें पक्का यकीन है, मुकम्मल यकीन है। आखिरत पर तो वो यकीन की हद तक यकीन रखते हैं। अजवफ, मिसाल वावी याई हो गया, अजवफ, अजवफ वावी, अजवफ याई। जी, मादा है मेरे पास मीम वावता, अजवफ वावी आ गया, दरमियान में आपको वाव नजर आ रहा है। अम्बता युमवितु इमवातन, अम्बता युमवितु इमवातन। अजवफ आपको पता है सिचुएशंस थी। हरफिलत मुतहरिक है, माकबल जबर है तो वो अलिफ में चेंज हो जाएगा। हरफिलत मुतहरिक है, माकबल साकिन है तो हरफिलत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा और खुद उस हरकत के मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आ रही है, हरफिलत मुतहरिक माकबल साकिन, तो हरफिलत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा, मीम को देगा, मीम को जबर दी और जबर के मुवाफिक हरफ अलिफ में चेंज हो गया। अमाता, पूरी गर्दान नहीं मैं करवाऊंगा आपको, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप उसे करेंगे। पहला सीख हम डिस्कस करेंगे। अमाता युमवितु, हरफिलत मुतहरिक माकबल साकिन, हरकत पीछे ट्रांसफर की, जेर, जेर के मुवाफिक हरफ यहाँ में चेंज हो गया। अमाता युमीतु, अमाता युमीतु। मसदर में भी देखें चेंजेस आ रही हैं। हरफिलत मुतहरिक है, माकबल साकिन है, हरकत अपनी पीछे ट्रांसफर की इसने, जबर अलिफ में चेंज हुआ। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की शक्ल बन गई।
ایسی صورت میں پھر مصدر میں چینجز آتی ہیں باب فعل کے اجوف کے اعتبار سے. یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے, اسی بہانے چلیں ساتھ نوٹ کرتے جائیں. ایک الف کو ڈراپ کیا جاتا ہے, ایک الف کو ڈراپ کیا جاتا ہے, اور عام طور پہ کمزور ہی ڈراپ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور اس کے عوض ایک تا لگا دی جاتی ہے. اب میں اس کو واپس رکھ رہا ہوں تاکہ نیچے لفظ لکھوں تو اس کے عوض ایک تا لگا دی جاتی ہے, یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو, اماتتن. ٹھیک ہے, یہ ایک مصدر میں ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے, یہ ایک ایکسٹرا قاعدہ ہے. اسی طرح آپ اس کو سمجھ لیں. دوسری ایگزامپل دوں گا تو بات بڑی جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں, میم واو تا کی جگہ پر را واو دال مادہ پھینکے ذرا, وہ آپ کا بن جائے گا ارادہ یریدو, ارادہ یریدو, اور پھر ارادتن. اب وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا, ارادہ کرنا. ٹھیک ہے, ارادہ یریدو ارادتن, ارادہ کرنا. اماتا یمیتو اماتتن, مارنا. میم واو تا مادہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے باب نصرہ سے, ماتا یموتو موتن, مرنا, مرنا. ٹھیک ہے, اور جب مارنا متعدی بنائیں گے تو باب فعل میں لے آئیں گے, اماتا یمیتو مارنا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پینڈنگ ہے صبح سو کر اٹھنے کی, وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا. اس کے لیے ہمیں آخری ایک مادہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا پڑے گا, یہ پینڈنگ ہے. تو اس کے معنی آپ صرف رکھ لیں کہ مارنا کے معنی میں یحیی و یمیتو, وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. بس یہ ایگزامپل قرآن مجید سے ایک اس کو آپ سامنے رکھ لیں. ہاں جی, اجوف یائی مادہ آپ کو کون سا مل رہا ہے؟ زا یا غین, زا یا غین. ازیغا یز یہو. اب مصدر میں ٹائم نہیں آپ کا لوں گا, وہ بھی اسی پیٹرن پہ بنے گا. ٹھیک ہے, جہاں تک ہماری پہنچ تھی الفاظ اردو میں استعمال ہوتے تھے ہم نے اس کے معنی بنا لیے, لیکن یہ زیغ زیغن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ٹیڑھ پن کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹیڑھا ہونا کے لیے. چینجز اجوف کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا. ازاغا یزیغو, ازاغا یزیغو, ٹیڑھا کرنا. زا یا غین مادہ جب آپ ضربہ سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے زاغا یزیغو, زاغا یزیغو ثلاثی مجرد میں. ضربہ یضربو, قواعد وہی اپلائی ہوں گے اجوف والے. زاغا یزیغو, ٹیڑھا ہونا. اب ٹیڑھا کرنا متعدی بنانا چاہتے ہیں تو باب فعل میں لیں, ازاغا یزیغو, ٹیڑھا کرنا. بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں ایک قرآن مجید کی آیت میں, دونوں ابواب سے استعمال ہوئے, مجرد سے بھی اور مزید فیل میں سے بھی. وہ ٹیڑھے ہوئے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ زاغو. زاغا زاغا زاغو, وہ ٹیڑھے ہوئے. لما زاغو, لما ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے تو جب کے معنی میں آتا ہے, جب وہ ٹیڑھے ہوئے. فلما زاغو, پس جب وہ ٹیڑھے ہوئے, اس نے ٹیڑھا کر دیا. ازاغا, اب باب فعل سے آ جائے گا. اللہ نے ٹیڑھا کر دیا, فاعل آ گیا. ازاغ اللہ, اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو. اب مفعول آ گیا نا متعدی میں, تو ان کے دل قلوبہم. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ فلما زاغو, پس جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا.
ناقص واوی. ہاں جی مادے. پہلا مادہ آپ کو ملے گا لام ہا واو الہوا یلہبو. مصدر میں ابھی آپ کو نہیں میں الجھا رہا, صرف ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا جو رکھیں انشاءاللہ وہ مصدر بھی آپ کو بنانا آ جائے گا خود بخود. الہوا یلہبو. ٹھیک, لیکن اس میں ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا. چلیں الہا ون یہ بنتا ہے. واو جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے, واو جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے, اور ایسا ہمیشہ مزید فی ابواب میں ہوگا, یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. جب بھی واو کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہو اور واو سے پہلے پیش نہ ہو, واو سے پہلے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. یہ پیش نہ ہو کی کنڈیشن کیوں ہم لگا رہے ہیں؟ یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ایک مادہ ہم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ناقص میں, دعوا یدعو کیا تھا نا, دعوا یدعو. اب دیکھیں جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ اگر واو چوتھے نمبر پر ہو, 1 2 3 4 چوتھے نمبر پہ ہے, پیش کی کنڈیشن اس لیے لگائی ہے اگر پیچھے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں. وہاں پر ہم نے واو کو یا میں چینج نہیں کیا تھا, سمپل واو کو ساکن کر دیا تھا کہ واو پر پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتا, تو بن گیا تھا ہمارا دعا یدعو. واو ہی رہا تھا, یا میں چینج نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ پیچھے پیش تھا, اس لیے کنڈیشن لگائی ہے. اگر پیش نہ ہو, پیچھے پیش ہے نہیں ہے, تو ہم اس واو کو یا میں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو چینج ہونے کے بعد یہ پہلے سٹیپ بنا آپ کا الہایا یلہیو, الہایا یلہیو. اب ناقص یائی کی شکل بن گئی اس کی, اس لیے اب ناقص یائی کا مادہ نہیں میں پڑھاؤں گا. ناقص یائی حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو الف میں چینج ہو جاتا ہے اور یائی میں الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا بن گیا الہا, الہا یلہی, الہا یلہی. یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. سارے قواعد ہیں, بات ساری وہی ہے کہ قواعد سامنے لکھے ہوں گے, نظر پڑے گی تو قاعدہ تازہ ہو جائے گا. اگر اس طرح یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میدان میں آئیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ خود یاد کرا دے گا. الہا یلہی, الف کے بعد واو آ جائے یا الف کے بعد یا آ جائے تو واو اور یا کو حمزہ میں چینج کر دیا جاتا ہے, یہ قاعدہ ہے. تو یہ آپ کا مصدر اس کا بنے گا الہا ان, الہا, الہا یلہی, الہا ان. اس کے معنی ہوتے ہیں غفلت میں ڈالنا, غافل کرنا. الہا اس نے غفلت میں ڈالا, الہاکم اس نے تم کو غفلت میں ڈالا. کس نے؟ الہاکم التکاثر, کثرت نے, کثرت کی طلب نے تم کو غفلت میں ڈالا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تھا مادہ باب افعال میں ناقص واوی. ناقص یائی میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ واو جو ہے وہ یا کی شکل چینج کر لیتا ہے, تو ناقص واوی یائی کے برابر ہو جاتا ہے. وہاں آپ کو مادہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں مل جائے گا. باقی آگے رہ گیا آپ کے لفیف. لفیف میں پھر مفروق ہے اور مقرون ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا. صرف وہ جو آیات ہم نے سورۃ البقرہ کی پڑھی تھی کل, میں چاہوں گا کہ باب فعال کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے سنیں, بلکہ سننے سے غور کریں کہاں پر مفہوم پیدا ہو رہا ہے. بلکہ ایک مادہ ہمارا اس میں رہ گیا ہے, میں نے میم واو تا مادہ آپ کو اجوف کا کروایا تھا, اسی پر ذرا قیاس کرتے ہوئے کاف واو میم کو ڈالیں. اقواما یقومو, اقواما یقومو, اقاما یقیمو, اقاما یقیمو, اقامتن قائم کرنا.
وہ قائم کرتے ہیں یقیمون، وہ نماز قائم کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ. تو اب ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹیکسٹ سامنے ہو تو زیادہ آسانی ہوتی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، ٹیکسٹ میں لکھوں گا تو ظاہر بات ہے 2-4 منٹ لگیں گے. تو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم آپ کے حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کی کھوج کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں بتائے گئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب کو آپ مبتدا مان لیں، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہدن دوسری خبر آ رہی ہے اس کی، یہ ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. متقیوں کو آگے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، وہ کون سے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہم پڑھ چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ابھی میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹاؤں، اقامہ یقیمو، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. انفقا ينفقو بھی ہم کر چکے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں یؤمنون بی کے ساتھ آ رہا ہے، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر. ابھی نازل کیا گیا یہ میں مجہول میں ترجمہ کر رہا ہوں، انزلہ لفظ ہے، انزلہ نہیں انزلہ. اب یہ انزلہ سے انزلہ کیسے بنا، یہ اسی باب افعال کا مجہول ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل بات کروں گا. تو 1-2 پوائنٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ اپنا باب شروع کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ایمان ہے، ہاں اب وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. تو باب فعال دیکھیں کہاں کہاں پر آ گیا، یؤمنون، یقیمون، انزلہ، یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہ تو ہیں فلاح پانے والے، یعنی یہی فلاح پانے والے ہیں یا یہ ہیں فلاح پانے والے. ٹھیک ہے، 10 سکسیسفل کہیں آپ ترجمہ کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے عقیدے کو بھی اور ہمارے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جو 1-2 مادے رہ گئے ہیں، وقت نکلا تو انشاءاللہ اس کو کر کے تو میں اس مجہول کا بھی آپ کو قاعدہ بتا دوں گا، اور وہ قاعدہ جو ہے پھر ثلاثی مزید فی تمام ابواب پر ایک ہی قاعدہ اپلائی ہوگا. اس طریقے سے میں اس کو لے کے چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.